سید الانبیاء ہو کر بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے اعوذ بک من نفخۃ الکبریاء، الہی میں تکبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو تکبر کتنی خطرناک چیز ہے، اور قرآن میں اس کی وعید کس طریقے سے آئی ہے سماعت فرمائیں۔ جو لوگ خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان زیادہ مالدار ہیں، زیادہ عزت والے ہیں، زیادہ علم والے ہیں، زیادہ جاہ و حشم والے ہیں، زیادہ وجاہت والے ہیں، زیادہ سورس والے ہیں، زیادہ تعلقات والے ہیں، بہت کچھ ان کے پاس ہے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تکبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ قرآن کہتا ہے اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا، اور زمین میں ناحق اپنی بڑائی، جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، یعنی جو زمین کے اندر ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں انہیں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ یعنی ان کی سچویشن ایسی ہوگی کہ وہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کو، نشانیوں کو وہ دیکھیں گے لیکن سبق حاصل نہیں کر سکیں گے، وہ اپنے تکبر کے اندر ڈوبتے چلے جائیں گے، اور یہی تکبر ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گا۔ ایک اور مقام پر پروردگار جل جلالہ نے تکبر کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ بہت غور سے سنیے گا اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آخر کیا بات ہے کہ سرمایہ داروں سے کہا جاتا ہے کہ گناہ مت کرو، لیکن سنتے ہی نہیں ہے وہ؟ آخر کیا بات ہے کہ سرمایہ داروں سے کہا جاتا ہے کہ حلال کماؤ، سنتے ہی نہیں ہے وہ؟ آخر کیا بات ہے کہ سرمایہ داروں سے کہا جاتا ہے کہ ڈانس نہ کرو، لیکن ساری چیزیں کرتے؟ آخر کیا بات ہے کہ بہت ساری چیزیں سرمایہ داروں کو گناہوں کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں، لیکن ان کے دل پر کوئی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا؟ وہ سمجھتے بیچارے مولانا لوگ بولیں گے نہیں تو ان کا دھندا کیسے چلے گا؟ میں نے تو ایسے ظالم بھی دیکھے ہیں، میں جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگی۔ آج سے کم و بیش 20-25 سال پہلے کی بات ہے، میری عادت تھی میں اپنے محلے کی گلیوں میں نکلتا تھا رات کے وقت، اور اگر چوراہے پر 10-20 لوگ کھڑے ہوتے تو میں ان کے پاس چلا جاتا، سلام کرتا، اور پھر ان سے کہتا کہ چائے پیو گے یا پلاؤ گے؟ تو خود ہی کہتے تھے نہیں نہیں ہم شاکر بھائی آپ کو چائے پلائیں گے، اور پھر اس کے بعد چائے پینے کے لیے ہم لوگ نکلتے، اس چائے کے آرڈر تک میں جو ہم کو 10-20 منٹ ملتے تھے اسی میں ہم ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ہماری یاد ہے۔ ایک مرتبہ رمضان میں نے ایک نوجوان کو جو اٹھا کٹھا تندرست مسلمان مالدار کھا رہا تھا، اس کو ہم نے دیکھا تو ہمیں تعجب ہوا۔ اس نوجوان سے ہم نے کہا یار رمضان کے مہینے میں تم دن میں کھا پی رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں روزے کا مہینہ ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہوتی اور کوئی دوسرا مسئلہ تھا اور کھانا ہی تھا، مجبوری کے اندر کوئی بات ایسی تھی جو شرعی نقطہ نظر سے تمہارے لیے چھٹی کی گنجائش ہوتی تو تم چھپ کر کے کھاتے، تم اعلانیہ کھا رہے ہو۔ ارے شاکر بھائی، جس کے پاس کھانے کا نہ ہو معاذ اللہ وہ روزہ رکھے۔ اللہ نے تو ہمیں اتنا دے رکھا ہے کہ ہمیں کھانے پینے سے بچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ ایک مسلمان کہہ رہا ہوں، یہ محلے کی بات بتا رہا ہوں، باہر کی بات نہیں، اور کسی اور کی سنی سنائی نہیں، مجھ سے جس نے کہا اس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ہے تکبر، یہ ہے تکبر۔ ایسے میری زندگی میں کئی واقعات آئے ہیں جس کے اندر میں نے لوگوں کو تکبر کرتے دیکھا ہے، اور ایسے ایسے جملے کہتے دیکھا ہے کہ العیاذ باللہ۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے دل پر۔ تو جب کسی کے دل پر اللہ مہر لگا دینا تو پھر اس کے دل میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو کالا کر دیتا ہے، پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اور تکبر کی ایک علامت میں آپ کو بتا دوں، سب سے خود کو بہتر سمجھنا،
اور سب کو گھٹیا سمجھنا، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، سرمایہ کے اعتبار سے، پرسنالٹی کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے دوسرے کو حقیر اور خود کو بہتر سمجھنا، یہ تکبر ہے، یہ تکبر